حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مومنین کی ایک خاص صفت بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پرکھنا چاہے کہ کیا میں اللہ کے دربار میں، اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے رجسٹروں میں مومن درج ہوں یا نہیں ہوں، تو وہ اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھ لے، جانچ لے۔ اور وہ معیار اللہ نے اس آیت میں یہ دیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے۔ یعنی محبت کے انسان زندگی میں ہزاروں چیزوں سے، ہزاروں لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس محبت کی لسٹ میں سر فہرست اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے ان کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان جو ہے اپنی ترجیحات سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے کون، کہاں کا انسان ہے، دنیا کا انسان ہے، آخرت کا ہے، اللہ کا ہے، کسی اور کا ہے۔ ظاہر زندگی میں جس چیز کو اس کی ترجیح بن جائے گی اسی چیز سے اس کو محبت ہوگی۔ ترجیحات بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ترجیحات کو مقرر نہ کرے تو ساری زندگی وہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آتا۔ دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی جو شخص اپنی پریورٹیز کو طے کر کے سفر کا آغاز کرتا ہے اس کے لیے سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور جو ایسے ہی چلتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کے لیے ظاہر سفر مشکل ہو جائے گا۔ دین کا سفر، جو ہمارا سفر جو ہے، جو عالم برزخ، عالم آخرت سے شروع ہوا تھا، عالم ارواح سے شروع ہوا تھا، یہ ہمارا سفر عالم آخرت تک پہنچنا ہے۔ اس سفر میں ہم اپنا رخ اگر درست رکھیں اور ہماری منزل صحیح ہو، ہماری ترجیحات کا تعین درست ہو، انشاءاللہ آسانی سے منزل پر پہنچ جائیں۔ پورا قرآن مجید اور احادیث کا سارا ذخیرہ، اس کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے کہ وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، اپنے مالک کا کیسے بننا ہے، اپنے مالک کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، خالق کا کیسے بن کر رہنا ہے۔ انسان دنیا میں بن کر رہتا ہے نا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، دوست احباب کا، بہت سے لوگوں کا بنتا ہے۔ یہ بننا منع نہیں ہے، لیکن اس بننے میں سر فہرست اللہ رب العزت کی ذات۔ اگر کہیں پر ترجیحات کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پہ پھر وہ ترجیح اللہ کو دے۔ بیوی بچے بھی مد مقابل آ جائیں، ماں باپ بھی مد مقابل آ جائیں، لیکن اللہ کی ترجیح کوئی اور ہو تو پھر وہ ماں باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ یہ ہے اللہ کو ترجیح دینا، یہ ہے اللہ سے محبت کرنا۔ اس کے بڑے بزرگان دین بڑے بڑے مراقبے، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے وظیفے بیان کرتے ہیں۔ ظاہر بڑا مشکل امر ہے۔ سارے کے سارا تصوف، سارے کے سارے صوفیہ، ان کا مطمع نظر ہی یہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی وہ اپنے مریدین کو اسی کی مشق کرواتے ہیں، اسی کے چلے کرواتے ہیں، اسی کے وظیفے بتاتے ہیں۔ آج میں بڑا ایک چھوٹا سا آپ کو نسخہ بتاؤں گا، اگر اس پہ آپ عمل کر لیں تو بغیر چلوں کے، بغیر وظیفوں کے انشاءاللہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، بشرطے کہ آپ اسے پلے باندھ لیں۔ اور یہ میرا اپنا نسخہ نہیں ہے، بزرگان دین کا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کراچی میں ہوتے تھے۔ ہمارے حال اسی زمانے کے بزرگ ہیں۔ 1986 میں ان کا انتقال ہوا۔ علی گڑھ کے رہنے والے تھے، وہاں سے پہلے انہوں نے بی اے کیا، پھر LLB کیا، اور اس کے بعد جو ہے پریکٹس شروع کر دی وکالت کی انڈیا کے اندر ہی۔ لیکن وہ ان کو اچھی نہیں لگی کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے، اس شعبے میں کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ پریکٹس چھوڑ کر پھر انہوں نے ہومیوپیتھک پریکٹس شروع کی۔
اس کو سیکھا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر ساری عمر اپنی وفات تک پھر اسی لیے ان کو ڈاکٹر کہتے تھے، ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرتے رہے۔ کراچی میں پھر قیام پاکستان کے بعد کراچی میں انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ بڑے بڑے علماء، مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، مولانا یوسف الدھیان، یہ سارے ان کے مرید ہیں ڈاکٹر عبدالحی کے۔ تو ڈاکٹر عبدالحی مرحوم، انہوں نے ایک محفل میں یہ بتایا کہ بھئی میں آپ کو چھوٹا سا وہی نسخہ میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں، یہ ان کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ کبھی لمبے لمبے وظیفے اور لمبے لمبے مراقبے اور لمبی لمبی چیزیں کرنا اس دور میں بڑا مشکل ہے، تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتانے لگا۔ ان کا 4 کام کر لیں، 4 کام، کتنے؟ 4۔ یہ 4 کام اگر کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ ان کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی بھی نیک کام کرنا چاہیں، تو دل ہی دل کے اندر، یعنی دل میں اللہ کو پکاریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل کے اندر اللہ سے یہ کہیں کہ یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اس کام میں میری مدد فرما، اس کام کو عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دے، اور اس کو قبول فرما لے۔ یہ 4 باتیں چپکے چپکے اللہ سے کہہ دیا کرو، کیونکہ اللہ تو وہ ذات ہے جو آپ کے دل کی سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے، یعنی اگر آپ کے کان بھی اس کو نہ سنیں تو اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ کیونکہ ایسے ہی نا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان دل میں باتیں، کان نہیں سن رہے ہوتے، خیالات ہوتے ہیں دماغ کے اندر، دل کے اندر، اللہ ان سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کیا کرو، جب بھی کوئی کام کرو، کوئی جائز کام ہو، نیک کام ہو، تو اس میں 4 دعائیں اللہ سے مانگا کرو کہ یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اس میں میری مدد فرما، اس کو عافیت سے پایا تکمیل تک پہنچا دے، اور اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اور اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ دنیا کا بھی جو بھی کام تمہارے پیش نظر ہو، تو اس میں بھی گھر سے، حتیٰ کہ گھر سے سبزی لینے نکلو، تو اس میں بھی کہو کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، سبزی مل جائے، یا اللہ میں اس کام کے لیے نکلا ہوں، میری مدد فرما، یہ میرا کام ہو جائے۔ تو یہ فرمایا نسخہ دن میں 50 دفعہ 60 دفعہ کتنی انسان کام کرتا ہے، اگر دن میں 50 60 70 دفعہ دہراؤ گے تو اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی، تو اللہ تمہیں یاد آتا رہے گا۔ اور اللہ کی یاد جو ہے وہ دین کا مقصود ہے، یعنی بغیر کسی ٹائم نکالے، بغیر کسی وظیفہ کیے، بغیر کسی مشق کیے، چلہ کیے، اللہ کی یاد جو ہے تمہارے دلوں میں مضبوط ہو جائے گی۔ ایک کام تو فرمایا کہ یہ کرو۔ فرمایا دوسرا کام یہ ہے، دوسرا کام فرمایا کہ انسان کو طبیعت کے 4 طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض کام اس کی طبیعت کے موافق ہوتے ہیں، مزاج کے مطابق ہوتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے ویسے ہوتے ہیں، اور بعض طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اسے ماضی کا غم اور افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس میں بھی 4 کام کر لو کہ جو کام تمہاری طبیعت کے مطابق ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں شکر کرنے سے وہ نعمت نہ صرف محفوظ ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ کے قرآن میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں۔ تو فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ طبیعت کے مطابق جب کوئی طریقہ پیش آئے، کوئی کام تمہارا ہو جائے اور جو تم کو پسند ہو، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ آسان لفظ ہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، سب سے چھوٹا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، سارے شکر تیرے لیے، اپنی زبان میں کہہ دیجئے، یعنی کوئی مسئلہ نہیں، شکر کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد زنۃ عرشک ومداد کلماتک وعدد خلقک ورضا نفسک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اور ایک بڑی پیاری حضور نے دعا ارشاد فرمائی، بڑا پیارا شکر کا انداز، آپ بھی سیکھیے۔ تو میں اللہم لک الحمد کالذی تقول، اے میرے مالک میں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، مجھے نہیں پتا کیسے شکر ادا کرنا ہے۔ اللہم لک الحمد کالذی تقول، یا اللہ تیرا شکر میں ویسے ہی ادا کرتا ہوں جیسے تو کہے، وخیرا مما نقول، اور میرے کہنے سے بہتر میں ادا کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ یعنی میرے الفاظ عاجز ہیں، میری زبان عاجز ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے مالک جس میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔
تو شکر کے بہت سے طریقے، ایک زبان سے ادا کرنا ہے، ایک سجدے کے اندر گر جانا ہے، ایک نفل پڑھ کے شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کا ایک طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے شکرانے کے طور پر۔ تو فرمایا جب کوئی کام تمہاری طبیعت کے موافق ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے تمہاری وہ نعمت محفوظ بھی ہو جائے گی اور اللہ اس کو آگے بڑھا بھی دے۔ اور جب کوئی کام تمہاری طبیعت کے مخالف ہو، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی طبیعت کے مخالف ہو جائے، فرمایا اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کرو، تو اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس مصیبت پر، اس مشکل پر، اس مسئلے پر تمہارا اجر محفوظ ہو گیا اللہ کے ہاں، تو وہاں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ میں راضی ہوں، تو جیسے بھی آزمائے، جیسے بھی رکھے، جو بھی مسئلہ ہے، یا اللہ میں راضی ہوں، اس پر اللہ کی رضا کا اظہار کرو۔ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، جب لمبا عرصہ بیمار رہے تو دوستوں نے، گھر والوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے دعا کریں یہ بیماری دور ہو جائے۔ فرمایا اللہ نے 50 برس نعمتوں کے اندر رکھا، صحت مند رکھا، اب مجھے 50 برس سے پہلے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتے اللہ کے بندے، یہ 50 برس اسے مجھے نعمتیں اور صحت اور مال و دولت عطا فرمائی، اب میں 50 برس بھی برداشت نہ کروں، مجھے تو شرم آتی، تو اللہ نے رکھا تو وہ مالک ہے، اس کا حق ہے وہ جیسے بھی رکھے، تو ہمارا اللہ نے جلدی اس کو اللہ نے دور فرما دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان کو یہ حالات پیش آتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا اس طرح کے حالات پیش آئیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور فرمایا اگر ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو، ماضی کی کوئی غلطی ہو، ماضی کا کوئی دکھ ہو، وہ یاد آ جائے تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی بھی استغفار پڑھو تو اس استغفار پڑھنے سے اللہ اس غم کو دور کر دیں۔ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو، مستقبل کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر وما بطن، کہ یا اللہ تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں۔ دعاؤں کے لیے ضروری نہیں کہ آپ انہیں پڑھیں، اپنی زبان میں کیجیے، اپنے الفاظ میں کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، دعا اللہ ہر زبان میں قبول فرماتے ہیں اور اللہ ہر زبان جانتے ہیں۔ فرمایا یہ 4 کام کر لو۔ پہلے 4 کام کیا تھے؟ بھول گئے کہ یاد ہیں؟ بھول گئے نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے فرمایا کہ دیکھو 4 کام ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو اللہ کی طرف توجہ کرو، دل ہی دل میں یہ کہو کہ یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے، اس کام میں میری مدد فرما، اور اس کام کو جو ہے وہ قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ یہ پہلا نسخہ تھا۔ دوسرا نسخہ آپ نے فرمایا کہ 4 طرح کے حالات پیش آتے ہیں انسان کو، ایک یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے موافق چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ایک یہ ہے کہ طبیعت کے مخالف ہوتی ہیں تو اس پر کیا کرے؟ اللہ سے مدد مانگے، اور پہلے اللہ پر شکر ادا کرے، دوسرے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ ماضی کا کوئی غم، کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا ہو تو اس پہ استغفار کرے، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو تو اللہ سے دعا کرے، اللہم انی اعوذ بک من جمیع الفتن ما ظہر وما بطن، یا اللہ ظاہری، خفیہ، پوشیدہ تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ 2 کام ہیں، اور تیسرا کام آپ نے فرمایا کہ شریعت کے جتنے بھی واجبات اور فرائض ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، یعنی کوئی لمبے چوڑے نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ضروری چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کریں، گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، جو بڑے بڑے شریعت نے گناہ کیے ہیں، کہے ہیں، ان سے بچ جائیں، تو گناہ صغیرہ تو انشاءاللہ نماز سے معاف ہوتے رہیں گے، گناہ صغیرہ جو ہیں وضو سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ تیسرا کام فرمایا کہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کام کرے اور جب بھی اس طرح کی کوئی ترتیب پیش ہو تو اللہ سے یہ دعا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا کام فرمایا یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگے، اور جو بھی اچھا کام ہو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہ جو 4 کام ہیں
डॉक्टर अब्दुल हई साहब अपने मुरीदों को अक्सर बताया करते थे, और ये फरमाया करते थे कि इनके कामों के करने से यानी तुम्हें लंबे चौड़े वजीफों की, लंबे चौड़े चिल्लों की, लंबे चौड़े मुराकबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह इससे अल्लाह की मदद, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। हाँ, चौथी बात मैं भूल गया। चौथी बात फरमाया ये थी कि चौथी बात ये है कि दिन में 10-15 मिनट कोई वक्त निकाल कर, ज्यादा भी जरूरत नहीं, 10-15 मिनट निकाल कर कोई वजीफा कर लो, मसनून वजीफा। मसनून वजीफों में क्या है? इस्तगफार है, तीसरा कलमा है और दुरूद शरीफ है। ये मसनून वजीफे हैं, इस्तगफार, तीसरा कलमा और दुरूद शरीफ। इनमें से फरमाया कोई भी पढ़ लो, कोई भी 10-15 मिनट कोई भी पढ़ लो, और कोई भी पढ़ के अल्लाह से ये दुआ करो कि या अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, कि या अल्लाह मैं तेरा बनना चाहता हूं, रुकावटें बड़ी हैं, शैतान भी मेरे पीछे लगा हुआ है, नफ्स भी मेरे पीछे है, दुनिया भी मेरे पीछे है, माहौल उसके अंदर रुकावट है, खानदान रुकावट है, बीवी बच्चे रुकावट है, लेकिन इसके बावजूद या अल्लाह मैं तेरा बनना चाहता हूं, तू मुझे अपना बना ले। फरमाया कि इस तरह इंशाअल्लाह कुछ अर्सा करोगे तो अल्लाह की रहमत हासिल हो जाए और अल्लाह तुम्हें अपना बना लेंगे, और जब अल्लाह खुद अपना बना लेंगे फिर रास्ते में कोई रुकावट रहेगी नहीं। तो ये 4 काम आपने इरशाद फरमाया कि जो भी ये 4 काम करेगा इंशाअल्लाह बगैर वजीफों के, बगैर मुश्किलात के, बगैर चिल्लों के, मुराकबों के, उसे अल्लाह की कुर्बत और मोहब्बत हासिल हो जाए। अच्छा, एक 5वीं बात मैं इसमें ऐड कर देता हूं, इजाजत है? वो 5वीं बात यह है कि नेक लोगों की सोबत में बैठा जाए। ये बड़ा मौसर है, नेक लोगों की सोबत में बैठा जाए तो इंशाअल्लाह उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी वो लोग जिनको आप समझते हो कि इनको अल्लाह से मोहब्बत है या अल्लाह को इनसे मोहब्बत है, उनकी सोहबत में बैठना शुरू कर दें। मौलाना रशीद थानवी के मुरीद है मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, जिनकी तफसीर है मशहूर मारुफुल कुरान। ये उनके शागिर्द ने, एक लंबा अरसा उनकी शागिर्दी की। तो कहते एक दिन मैंने पूछा, हजरत से पूछा कि हजरत एक बात समझ नहीं आई। उनका जी क्या? उन्होंने कहा जी एक शेर है कि अगर एक लम्हा अगर आप किसी बुजुर्ग की, किसी अल्लाह के वली की सोहबत में बैठें तो वो 100 साला ताअते बेरिया से अफजल है। 100 बरस अगर अल्लाह की बेरिया इताअत की जाए वो उससे एक लम्हा बेहतर है। तो मुफ्ती शफी साहब कहते हैं मैंने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती, कहां एक लम्हा और कहां 100 साल, कोई तनासब ही नहीं है इसका। तो कहते हजरत जो है एक लगाए बैठे थे, मेरी बात सुनकर गुस्से में आकर उठ के बैठे। उनका मोहम्मद शफी अगर यहां 100 साल की बजाय 1000 साल भी होता तब भी ठीक था। मैंने कहा जी फिर भी बात समझ नहीं आई। सुनकर ये देखो बात क्या है कि मकसूद क्या, सारे दीन का मकसूद, कुरान हदीस का मकसूद ये है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल होना, अल्लाह की मायत हासिल होना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होना। ये सब कुर्बत, हम सारा इल्म इसलिए हासिल करते हैं, नमाजें इसलिए पढ़ते हैं, हज इसलिए करते हैं, सारे अमाल इसलिए करते हैं। फरमाया देखो अगर ये कुर्बत, ये मोहब्बत, ये सब कुछ किए बगैर हासिल हो जाए फिर कैसा? तो मैंने कहा जी वो कैसे? कहते वो ऐसे होता है कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं उन पर अल्लाह की खास रहमतें नाज़िल होती हैं। जब आप उनके पास बैठते हैं तो उन पर अल्लाह की खास रहमत नाज़िल हो रही होती है। तो कोई वक्त ऐसा होता है जब आप उनके पास बैठे हैं, अल्लाह की कोई खास रहमत, कोई खास करम नाज़िल हुआ और उसमें से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। जो उनके पास बैठे हैं वो तो बारिश पड़ती, छींटे सब पे पड़ जाते हैं, और मैं आएगी तो उनकी तरफ वो बारिश, लेकिन उसके छींटे तुम पर भी पड़ जाएंगे। और उस हालत में उनकी जुबान से बाज़ औक़ात को ऐसा कलिमा निकलता है, वो ऐसी बात निकलती है जो दिल की दुनिया बदल के रख देती है। यानी बाज़ औक़ात कई बरस तक इंसान नहीं बदलता, एक जुमले से बदल जाता है। ऐसे कई दफा हालात पेश आते हैं, एक जुमले से, एक लफ्ज से इंसान की काया पलट जाती। तो मैं जब तुम उनके पास बैठे हो, अल्लाह की रहमत आए, उनकी जुबान से कोई जुमला निकले, कोई लफ्ज निकले और तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए, तो क्या समझो वो लम्हा बेहतर ना हुआ? कहां तुमने हजारों बरस रियाज की, इबादत की और तुम्हारे दिल की हालत ना बदली, दिल की हालत वही रही, और वहां एक लम्हे में दिल पलट गया, दिल की हालत बदल गई, तो ये क्या एक लम्हा 100 साल ताअते बेरिया से बेहतर ना हुआ? कहते मैंने कहा हजरत समझ आ। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बड़ा आसान सा नुस्खा है, अगर आप इस पर अमल करें। 4 बातें डॉक्टर अब्दुल हई मरहूम की, एक बात मुझ फकीर की, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अपनी मोहब्बत नसीब फरमा देगा।